ہم اس قدر خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے ہر حوالے سے رہنمائی فرمائی۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں امت مسلمہ جو ہے وہ یتیم ہو، اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہبری اور رہنمائی نہ ہو، ایسا کوئی معاملہ اور مسئلہ نہیں۔ لیکن اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے، اتنا دور ہے شاید ہم اتنا تصور بھی نہ کر سکیں۔ انہی معاملات میں سے ایک معاملہ آج کا ہے۔ ہمارے ہاں جو آج کا دن ہے اسے یوم مزدور کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس معاملے کو دیکھیں تو ہمیں شریعت مطہرہ میں جو تعلیمات ملتی ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ ہمیں پھر کسی اور کا آسرا بھی نہیں چاہیے کہ بھئی فلاں جگہ پر ایسا ہوتا ہے، مزدوروں کے ساتھ فلاں جگہ پر ایسا ہوتا ہے۔ مسلمان معاشرے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی، جس کی تعلیم آپ نے فرمائی، اگر اس کو دیکھا جائے اور معاشرہ اس تعلیم کو اپنا لے تو پھر سب سے بہترین اور سب سے حسین ترین معاشرہ ہم مسلمانوں کا معاشرہ۔ لیکن ہمارے ہاں افسوس کہ اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، یعنی کوئی عام آپ کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ جی کسی عام محدث نے، معاذ اللہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے کامل اکمل بندے ہیں، لیکن سب سے اہم ترین معاملہ اور سب سے اہم ترین حدیث صحیح بخاری کے اندر 2270 نمبر۔ اس حدیث سے پہلے ایک ذہن میں رکھیے، ہم سارے جانتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں ہمارے معاشرے میں ہم اپنے سے کمزور کے ساتھ تو لڑ لیتے ہیں، اپنے سے طاقتور کے ساتھ ہم اپنا متھا نہیں لگاتے، اس کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے کہ یہ ہم سے طاقتور ہے، خواہ مخواہ ہمارا اس کے ساتھ جھگڑا ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل، مالک الملک، اس ساری کائنات کا تنہا خالق۔ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ خود مدعی بنے گا، جس معاملے میں اللہ تعالیٰ خود مدعی ہو، اس معاملے میں ملزم اور مجرم بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک معاملے میں فرمائے کہ میں اس معاملے کے اندر مدعی خود بنوں گا، جیسے بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ریاست یہ کہے، عدالت یہ کہے کہ ہم اس کا مقدمہ خود لڑیں گے اور بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ اس کا مقدمہ لڑے، تو ریاست کو کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ بلا تشبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تین بندے ایسے ہیں، تین معاملات ہیں جن کا ذکر فرمایا کہ ان تین معاملات میں اللہ تعالیٰ خود مدعی ہوگا، خود دعویٰ کرے گا کہ یہ معاملہ ایسے ہوا۔ اور انہی تین معاملات میں سے ایک ایسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ شخص جس کے خلاف اللہ تعالیٰ خود مدعی بنے گا، وہ ہے جو کسی کو مزدور رکھے، اس سے پورا کام لے مگر اس مزدور کی مزدوری پوری نہ دے، ایسے شخص کے خلاف اللہ تعالیٰ خود مدعی بنے گا اور خود اس کے خلاف اللہ تعالیٰ مقدمہ فرمائے گا۔ اب بتائیے، مقدمہ حل بھی اس نے کرنا ہے، فیصلہ بھی اس نے کرنا ہے، جب وہ خود مدعی ہوگا تو پھر اس کے اندر کوئی بھی رعایت نہیں ہوگی۔ یہ کتنا سخت ترین معاملہ ہے، مگر افسوس کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کہا جاتا ہے مزدور کا خون نچوڑ لیا جائے، مزدور کمزور سے کمزور اور آقا قوی سے قوی ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر ہم دیکھیں، صحیح بخاری کے اندر یہ آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اعلیٰ لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے غلام نے بھی اسی قسم کا لباس پہنا ہوا،
اس معاشرے میں کہ جہاں غلام کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا، وہی لباس آقا نے اور وہی غلام نے زیب تن کیا ہوا ہے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے سبب پوچھا تو فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا معاملہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماتحتی میں دے رکھا ہے، اس لیے جو کسی کا مالک بن جائے اور اس کے قبضے میں کچھ ہو تو اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور وہی پہنائے جو وہ خود پہناتا ہے، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالے، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈال دیا تو پھر مالک کو چاہیے خود ان کی مدد کرے، خود ان کی مدد کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت۔ پھر ایک اور روایت جسے امام مسلم نے نقل کیا، امام ابو داؤد نے نقل کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خادم کو کتنی بار معاف کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال سن کے چپ رہے۔ سوال کیا تھا؟ ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ اس دور کی بات ہے جب غلام کی ذات کے جان کے آپ مالک ہوتے تھے۔ آج تو ہم کسی کے ساتھ صرف وقت کا اجارہ کرتے ہیں، بھئی اتنے وقت تم ہمیں دو گے، اس کی جان کے تو مالک نہیں ہوتے۔ اس دور کی بات ہے جب جان کے مالک ہوا کرتے تھے کہ غلام کہیں جا نہیں سکتا، غلام کمائے گا بھی تو اپنے آقا کو دے گا، اور چاہے تو وہ اس کو بیچ دے، چاہے تو اس کو آزاد کر دے۔ اس معاشرے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ حضور خاموش، ایک بار بھی، دو بار بھی، تیسری بار جب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا فی کل یوم 70 مرہ، 70 بار ایک دن میں معاف کیا کرو۔ اور یہ 70 کا لفظ جو ہے عدد معین بھی سمجھا جائے تو آپ 70 دیکھیں، لیکن عربی زبان میں 70 کا عدد لفظ معین نہیں ہوتا، غیر معین ہوتا، تو آپ نے فرمایا 70 بار اسے معاف کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ ملوں میں چلے جائیں، اداروں میں چلے جائیں، معاملات میں دیکھیں، جو بڑا ہے وہ اپنے سے کم تر کو انسان نہیں سمجھنے کو تیار۔ تو جو بھی ایسے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو تیار رہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کمزوروں کی طرف سے مدعی ہوگا، یہ ان کے لیے بہت بڑا آسرا ہے۔ غریب یہی کہہ سکتا نا، کوئی نہیں تجھے کل قیامت کے دن دیکھ لوں گا، مالک یوم الدین۔ پھر قرآن تو کہتا ہے کہ یہ جو جنت ہے نا جس کے تم وارث بننا چاہتے ہو، یہ تو تمہارے اعمال کے نتیجے میں ہوگی جو تم نے کیے ہوں گے۔ تم نے اس جیسے اعمال بھی کیے ہوں گے تو تبھی اس میں جا سکو گے نا۔ وہاں تو مال و دولت کام نہیں آئے گا، وہاں تو فرمایا نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، تمہارے اعمال ہوں گے، اگر وہ صحیح ہوئے تو پھر ان سب چیزوں کو بھی ہم فائدے کے طور پہ تمہارے ساتھ لگا دیں گے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمارے معاشرے میں جو استحصال ہو رہا ہے مزدور کے ساتھ، جو زیادتی ہو رہی ہے، کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان بڑے لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا جو مزدور کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کا حق اس کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور خود عالی شان محلات اور گاڑیوں کے مالک ہیں، اور مزدور آج بھی وہیں کا وہیں۔ جس معاشرے کے لوگوں، اب آپ اندازہ کیجئے اس بات سے، کوئی غیر مسلم ہمارے معاشرے میں آ جائے اور غیر مسلم آ کے ہمارے معاشرے میں ملوں کے مالک اور ان کے ہاں کام کرنے والے ورکروں کی حالت دیکھے، اور پھر وہ یہ دیکھے کہ ان کے نبی نے فرمایا کیا ہے، ان کے نبی نے کیا فرمایا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا ان جیسا تو منافق میں نے پوری روئے زمین پر نہیں دیکھا، جو اپنے نبی کے ہی سگے نہیں ہیں، کہ ان کے نبی نے فرمایا جو خود کھاتے ہو وہ غلام کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ غلام کو پہناؤ۔ آقا تو جا کے بڑے بڑے مارٹ پہ پہنچے خریداری کرنے، اور غریب بازاروں میں بھی، سستے بازاروں میں بھی جا کے خریداری نہ کر سکے، تو پھر کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پھر مدعی ہوگا۔ وہاں پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سب سے بڑا مفلس جانتے ہو کون؟ ایسے لوگ ہوں گے پھر جو سب سے بڑے غریب ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں مفلسی سے محفوظ رکھے۔ ایک ہے دنیا کی مفلسی، یہاں تو مفلس گزارا کر ہی لے گا، لیکن قیامت کی مفلسی جو ہے وہ کسی سے برداشت نہیں ہوگی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی مفلسی سے بھی محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے جہان کی مفلسی سے بھی محفوظ و معمون فرمائے۔ یہاں بھی اللہ رزق حلال، رزق فراخ عطا فرمائے، اور وہاں بھی ہمارے ساتھ رزق حلال، رزق فراخ والا معاملہ۔ آمین ثم آمین۔